مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المسلمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتاب محكم وخطاب مسلم قوله وحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الصلوات. حضرت غلامی قدر عزیزان محترم، شبیم کاظمی شہید کا مشن، ان کا لگایا ہوا شجر، ان کے بچوں اور ان کے خانوادے کی صورت میں اور آپ تمام مومنین اور عزاداران ملائے کائنات کی صورت میں شبیم کاظمی کے بدنصیب قاتلوں کو آواز دے رہا ہے کہ تم نے یا علی کہنے والی ایک آواز کو یہ سوچ کر خاموش کیا تھا کہ اگر یہ آواز ختم ہو گئی تو یا علی کہنے والے ختم ہو جائیں گے. ہر دور کے یزیدوں کو اور ہر دور کے علی دشمنوں کو یہی غلط فہمی اپنی پیدائش کی طرح رہی ہے. ہر دور کے یزیدوں کو اور ہر دور کے علی دشمنوں کو اپنی پیدائش کی طرح یہی غلط فہمی رہی ہے کہ اگر علی والوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنا دیا جائے، علی والوں کی زبان کاٹ دی جائے، علی والوں کا قتل کر دیا جائے، علی والوں کے سر کاٹ دیے جائیں تو علی ختم ہو جائے گا. ان بدنصیبوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر اللہ نہیں مر سکتا تو علی کو موت کیسے آ جائے. بہت توجہ کریں، پرواہ لے لے جیو بڑا سلامت رکھے. میں نے جملہ کہا اور آپ نے اسے قبول کیا ماشاءاللہ کہ اگر اللہ نہیں مر سکتا وہ اللہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ اللہ جو سمجھ بھی ہے، احد بھی ہے، لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی ہے، سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، قدیم بھی ہے، ہر زمانے میں ہے، ہر زمانے میں رہے گا، زمانے سے پہلے بھی تھا، زمانے کے بعد بھی ہوگا. وہ اللہ جسے موت نہیں آ سکتی، یہی قرآن کا وعدہ ہے. ہاں، یہی قرآن کا وعدہ ہے. اس رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنے والے ایک رات مقرر کر لیں قرآن سمجھنے کے لیے. مہینے بھر قرآن پڑھیں لیکن ایک رات ایسی مقرر کر لیں جس میں قرآن سمجھنے کی کوشش کریں. ایک رات ایسی گزاریں جس میں قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، اور جس رات آپ نے قرآن سمجھنے کی سنجیدہ کوشش کر لی، اسی رات آپ کو یہ آیت قرآن میں نظر آ جائے گی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنا نفس اللہ کو بیچتا ہے اور اس کی رضا خریدتا ہے. سلام میرے بابا کے بلند محمد ہے. جیو سلامت رہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑا سلامت رکھے. یہ علی مدد کہنے والوں کو اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی، اسے محفوظ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ. اور لوگوں میں، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں ایک ایسا ہے، صرف ایک ایسا، دی اونلی ون، صرف ایک ہے لوگوں میں جو اپنا نفس بیچتا ہے. بہت سے نہیں ہیں، صرف ایک ہے. صرف ایک ایسا ہے جو اپنا نفس اللہ کے پاس بیچتا ہے اور اس کی رضا خریدتا ہے. تو جان محترم، ساری ملت اسلامیہ کے
سارے جلیل القدر علماء مفسرین اس امر پر بڑی توجہ متفق ہے کہ یہ آیت ہجرت کی شب اس وقت نازل ہوئی جب توکل کا تکیہ رکھ کر قناعت کی چادر اوڑھ کر اطمینان کے بستر پر ابو طالب کا شریف خون رسالت کو بچانے کے لیے 40 برہنہ تلواروں کے سائے میں اطمینان کے ساتھ سویا تھا، نہ ڈرا تھا، نہ سہما تھا، نہ جاگا تھا، نہ رویا تھا۔ جو ہے نا جان محترم سوال میرے بابا نے بولا ذرا سا بڑا سلامت رکھے، بس بالکل 10-15 منٹ کی زحمت ہے، زیادہ زحمت نہیں، ہمارے وقت میں یہ گنجائش نہیں ہے، لیکن ذرا سا صرف میں شہید کاظمی کے حوالے سے اور اس کے وسیلے سے اس کی پاکیزہ روح کے لیے یہ تحفہ بھیجنا چاہتا ہوں آپ سب کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے تاکہ اس حقیقت کو دنیا سمجھے، اس دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ تمام مفسرین اس امر پر متفق ہیں کہ صرف ایک دن ایسا تھا، ایک شب ایسی تھی جس میں ابو طالب کا شریف خون 40 برہنہ تلواروں کے سائے میں توکل کا تکیہ رکھ کر اطمینان کی چادر اوڑھ کر نبی کے بستر پر نبی بن کے سویا۔ ہاں توجہ کریں، نبی کے بستر پر نبی بن کے سویا، اور اس انداز میں نبی بن کے سویا کہ وہ مروا کے دیکھنے والے ابو جہل پہچان نہیں سکے کہ بستر پہ علی سو رہا ہے یا نبی سو رہا ہے۔ تمام رات اسی دھوکے میں گزری۔ یہی تو میں کہتا ہوں، اے علی کا نام مٹانے والوں، وہ علی ہی نہیں جو مٹ جائے، وہ علی ہی نہیں جو فنا ہو جائے، علی تو اس ذات کا نام ہے کہ جسے ہجرت کی شب محمد کے قتل کا منصوبہ بنانے والے ابو جہلوں نے ذرا سا غلط سمجھا، انہوں نے بھی علی کو نبی سمجھا، اور جن نصیریوں نے بالکل غلط سمجھا انہوں نے علی کو خدا سمجھا۔ اب جنہوں نے علی کو صحیح سمجھا ہے اللہ جانے انہوں نے کیا سمجھا ہے۔ توجہ ہے نا جانے میں سمجھے تو اور آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار، بس اتنی آمادگی مجھے چاہیے تھی اور اتنی ہی توجہ اور یہی زحمت مجھے چند لمحوں میں آپ کی سماعتوں کو دینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام رات متفق ہیں محدث دہلوی سے لے کر شبلی نوانی تک کہ تمام رات ابو طالب کا بیٹا بستر رسول پر نبی بن کے سویا۔ پھر سوچیں جملہ، نبی بن کے سویا، کافر بھی نہیں پہچان سکے کہ علی سو رہے ہیں یا نبی سو رہے ہیں، کافر بھی شناخت نہیں کر سکے، روزمرہ کے دیکھنے والے بھی پہچان نہیں سکے علی سو رہے ہیں۔ زمانہ توجہ کرے، غور کرے، تدبر کرے۔ عزیزان محترم، زمانہ قرآن اور سنت، قرآن اور سنت کے نعرے لگاتا ہے۔ ارے کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا کیا ہے جو سنت رسول کا اتنا سراپا ہو کہ سوئے بھی تو نبی کی طرح۔ توجہ ہے نا جان محترم، سوال میرے بابا نے بولا سوئے بھی ہے کوئی ایسا؟ یہ سلامت رہو، مل کر سارا مجمع پوری طاقت اور توانائی سے پتہ چلے نا کہیں علی والے بیٹھے ہیں، دنیا کو پتہ چلے کہ قتل کرتے جاؤ، لاشیں گراتے جاؤ، جتنی لاشیں گراؤ گے خون کے ایک ایک قطرے سے علی علی کی آوازیں آئیں گی۔ اس لیے کہ علی ہم نے ایمرجنسی میں درباروں سے حاصل نہیں کیا ہے، ہم نے علی ماں کے دودھ سے حاصل کیا ہے۔ آپ کی شرافت ہے، نعرہ حیدری، سلامت رہے آپ، سلامت بھیجے بابا سے بلند محمد والے محمد کھلیا۔ اب میں نے جو جملہ کہا ہے بس اس جملے کی جہاں تک وضاحت ہوگی وہیں تک میں آپ کو ذکر دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اس رات جب علی سوئے، تمام رات سوئے، قرآن میں آیت آئی اور لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے، ایک ایسا بھی ہے، ایک ایسا بھی ہے، واحد ہے واحد، ومن الناس من یشری، صرف ایک، دی اونلی ون، صرف ایک ہے علی، ایسا جس نے اپنا نفس بیچا ہے۔ کسے؟ بیوفاری کو نہیں، تاجر کو نہیں، حکومت کو نہیں، سلطنت کو نہیں، تخت و تاج کو علی نے اپنا نفس نہیں بیچا، اللہ کو نفس بیچا، اور یہ اتنا قیمتی نفس ہے کہ علی بیچنے نہیں گیا، اللہ خریدنے آیا۔ توجہ ہے نا، یا علی مال سلوات بھیجے نا بابا، اللہ نے خریدا ہے۔ بھائی دیکھیں، بھائی غور کریں کہ علی یہ نفس بیچنے کے لیے نہیں گئے، علی تو اطاعت رسول میں رسالت کی جان بچانے کے لیے برہنہ تلواروں کے سائے میں سو گئے تھے،
علی تو اطاعت رسول کر رہے ہیں، علی تو رسول میں قربان ہو رہے ہیں، علی اپنا نفس بیچ نہیں رہے تھے، نفس تھا ہی اتنا کھڑا کہ بے عیب کو بھی پسند آیا. ہاں نفس تھا ہی اتنا قیمتی کہ سبحان نے پسند فرمایا، سبحان نے پسند فرمایا. اور اللہ نے محترم یہ کہہ کر جبریل کو نازل کیا کہ قیامت تک علی کی پیشانی پر یہ قصیدہ سجا دو کہ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. ایک علی کی ذات ایسی ہے جس نے اپنا نفس اللہ کو بیچا ہے، اللہ کو بیچا ہے، اللہ نے خریدا ہے. اور نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے، یقیناً چکھنا ہے. یہ جس کے پاس نفس ہوگا اس کو موت آئے گی. علی کا نفس بھی اگر علی کے پاس ہوتا تو علی مر جاتا. اب تو علی کا نفس شب ہجرت کے بعد اللہ کے پاس ہے، اپنے ہے ہی نہیں. اب یہ نفس تو اللہ کے پاس ہے. جس دن کوئی حافظ مجھے اللہ کی موت کا اعلان سنا دے میں یہ علی کہنا چھوڑ دوں گا. ہاں توجہ ہے نا. سلامت رہے آپ جی. اتنی بلند ماشاء اللہ تعالیٰ نظر مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. بلند ترین سلوات بھیجیں مل کر محمد نہیں. یہ نفس نہ مولانا دیکھیں نا، یہ نفس اللہ نے خریدا ہے اور اب یہ نفس علی کے پاس نہیں ہے. تو کلو نفس ذائقۃ الموت کی آیت کا اطلاق ساری توجہ ہے نا جانا وسلم. اب بس یہی مجھے دو ہی آیتیں پڑھنا ہے اور دو ہی فیصلے لینا ہے. ایک آیت میں نے پڑھ دی ہے اور ایک فیصلہ بھی دے دیا ہے، دوسری آیت بھی پڑھ رہا ہوں، دوسرا فیصلہ دے کر گفتگو بھی ختم کر رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ دنیا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں اپنے یقین کی پوری گہرائیوں کے ساتھ، اپنے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ غازی عباس کے حرم کے سائے میں ادا خانہ کوثر میں ایک ایک لفظ کی ذمہ داری لے کر اعلان کر کے جا رہا ہوں اور قیامت تک کے لیے دشمنان علی کو مہلت دے کر جا رہا ہوں کہ میرے اس چیلنج کا جواب لے کر آ جائیں. میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں گا. پورے قرآن میں دو ہی آیتیں ہیں. ہجرت کی شب آیت نازل ہوئی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. لوگوں میں ایک ایسا ہے جو اپنا نفس اللہ کو بیچتا ہے، اللہ کی رضا خریدتا ہے. تو اس آیت کے تحت علی نفس اللہ ہوا، علی لا الہ الا اللہ کا نفس ہوا. سوچے ذرا سا بیدار ہو. دیکھیں مشکل مسئلہ ہے لیکن انشاءاللہ حل ہوگا اگر آپ نے تھوڑی توجہ کی. علی لا الہ الا اللہ کا نفس ہے اس آیت کی روشنی میں. اور علی کے متعلق قرآن مجید میں دوسری آیت آئی جب حبیب کو حکم ہوا میرے رسول فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. حبیب النساء نجران سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں. فلاجا اللہ اللہ الکاذبین. آؤ اس کے بعد مباہلہ ہو اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو. تو جان محترم یہ بھی متفقہ مسئلہ کہ آگے مباہلہ کے نزول کے بعد پیغمبر اسلام بیٹوں کی منزل پر حسنین کو لے کر آئے، نساء کی منزل پر سیدہ کو لے کر آئے، اپنے نفس کی منزل پر علی کو لے کر آئے. تو ہجرت کی شب علی اللہ کا نفس، مباہلے کے دن علی رسول اللہ کا نفس، لا الہ الا اللہ کا نفس بھی علی، محمد رسول اللہ کا نفس بھی علی. اگر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ سے یہ نفس ہی نکال دو گے تو جسم مردہ ہو جائے گا. توجہ ہے نا. سلامت ہے میرا بابا جی بنا ہاں میرا بیٹا جیو جیو. پوری طاقت سے اور سلامت رکھے. دنیا گولیاں مار کے یہ سمجھتی ہے کہ مومن پورا کے قبرستان میں گولیاں چلا دو گے تو ہمیں ختم کر دو گے، یہاں سلیم قادری کو گرا دو گے تو ہمیں ختم کر دو گے. ارے ہمارا یہ بچہ جس پر ابھی نماز واجب نہیں ہوئی ہے لیکن ماں نے دودھ کی دھاروں میں بتا دیا ہے کہ نماز بالغ ہونے کے بعد
علی علی پیدائش میں واجب ہے. توجہ ہے نہ جانو یہ خون کی سلامت رہو جیو میرا بیٹا. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو. تو انسان محترم آئے میسری کے تحت علی لا الہ الا اللہ کا لفظ, آئے مباہرہ کے تحت علی محمد الرسول اللہ کا لفظ. کیا خیال ہے ملت کا؟ فیصلہ ہی نہ کر لیں. یاد رکھو یہ جسم اس وقت تک قیمتی ہے جب تک اس جسم میں نفس باقی رہے. ادھر نفس نے ذائقہ موت چکھا, ادھر نفس جسم سے علیحدہ ہوا, ادھر نفس جسم سے فاصلے پر ہوا. کتنا بھی خوبصورت جسم ہو منو مٹی تلے دبانے کے قابل ہو جاتا ہے, دفنانے کے قابل ہو جاتا ہے. جب تک نفس باقی ہے اس وقت تک نہ جسم کی قیمت بھی باقی ہے. نفس کو علیحدہ کرو گے جسم کی قیمت اتنی رہ جائے گی کہ قبر میں جا کر دیکھاؤ, قبر میں جا کر دفن کراؤ. تم میرا علی صرف علی نہیں ہے, لا الہ الا اللہ کا بھی نفس ہے, محمد رسول اللہ کا بھی. اب میں کیسے بتاؤں ان نوجوان دوستوں کو اس مختصر سے وقت میں؟ نفس کے معنی ہے جان. بس آسان لفظوں میں سمجھ لیں. نفس کے معنی ہے جان. لوگوں میں ایک ایسا ہے جو اپنی جان بیچتا ہے, اللہ کی رضا خریدتا ہے. تو ہجرت کی شب سے علی ہے اللہ کی جان. آسان بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. علی ہے اللہ کی جان, اللہ کی جان ہے علی, اللہ کی جان ہے علی. اور آیہ مباہلہ کی روشنی میں علی نفس رسول ہے, رسول اللہ کی جان ہے. رسول اللہ کی جان ہے علی, اللہ کی بھی جان علی, رسول اللہ کی بھی جان علی. اب جو بھی علی کی جان کا دشمن ہوگا وہ ابو طالب کے بیٹے کا دشمن نہیں ہوگا, وہ اللہ کا بھی دشمن ہوگا, رسول اللہ کا بھی. نعرہ حیدری علی مولا. مولا سلامت رکھے, سلامت رہے دیں محمد علی کو. فیصلہ خود کرے. اب عزیزان محترم, اگر کوئی شخص بزم رسالت میں آ کر یہ کہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑا عشق ہے, میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, سرکار میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, مجھے آپ سے بڑا عشق ہے, مگر یا رسول اللہ میں آپ کی جان کا دشمن ہوں. اگر کوئی شخص آئے اور آ کر یہ کہے کہ صاحب مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, آپ سے میں بڑا پیار کرتا ہوں, آپ سے تو میں عشق کرتا ہوں, مگر آپ کی جان کا دشمن ہوں. عرفان آدمی صاحب میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, بڑا عشق کرتا ہوں, بہت ہی احترام کرتا ہوں آپ کا, مگر آپ کی جان کا دشمن ہوں. توجہ جانو. تو ایسے شخص کو بزم رسالت سے اٹھا دیا جائے گا نا, کہ کیسی محبت ہے جو جان کی دشمن ہے. کیسا عشق آپ نے غور ہی نہیں کیا. ایسے شخص کو بزم رسالت سے اٹھا دیا جائے گا نا, دور رکھا جائے گا نا, کہ بھائی جب جان ہی کا دشمن ہے تو محبت سے کیا فائدہ. تو تاریخ کے اوراق دیکھے جاؤ, قلم تمہارا ہے, دعویٰ ہمارا ہے, تاریخ تمہاری ہے, دعویٰ ہمارا ہے, راوی تمہارا ہے, دعویٰ ہمارا ہے, مورخ تمہارا ہے, دعویٰ ہمارا ہے, روایتیں تمہاری ہے, دعویٰ ہمارا ہے. یہ دیکھتے چلے جاؤ اپنی لکھی ہوئی تاریخوں سے کہ پیغمبر اسلام نے سینے سے کسے لگایا, بدن سے کسے اٹھایا. جو ہے نا جانا دیکھے نا تاریخ میں. سلامات بھیجیے محمد والے محمد. جانے محترم, یہ وقت نہیں ہے کہ غالب کا کوئی شعر پڑھا جائے اجتہادی قسم کا اور اس کی تشریح کی جائے, لیکن آپ کی بالیدہ نظری کے نظر میں یہ مصرع غالب کا ضرور کروں گا, اس لیے کہ کچھ دوستوں نے بھی سمجھ لیا تو پیغام کا پس منظر سمجھ جائیں گے. غالب نے اسی لیے تو کہا تھا کہ یہ اجتہاد عجب ہے. یہ ہے مشکل شعر ہے, میں جانتا ہوں, لیکن میں چاہوں گا کہ سمجھ لیں آپ. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین, سمجھیں اس کو سمجھیں. یہ اجتہاد عجب ہے غالب, یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے جنگ کرے اور خطا کہے اس کو. یہ اجتہاد عجب ہے. سلام کرے بابا جب سے چل. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے جنگ کرے اور خطا کہیں اس کو. عجیب اجتہاد ہے کہ ایک شخص
شخص علی سے جنگ بھی کر رہا ہے اور اسے کہا جا رہا ہے سب خطا ہو گئی تھی، سب غلطی ہو گئی تھی، سب خطا ہو گئی تھی. ارے پیغمبر کا واضح ارشاد موجود ہے، یا علی لہمو کا لامی، دمو کا دمی، سلمو کا سلمی، بوسو کا بوسی، حبو کا حبی، حربو کا حربی. یا علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا دوست میرا دوست ہے، تیری دشمن میرا دشمن ہے، تیری سلح میری سلح ہے، تیری جنگ میری جنگ ہے. جو تجھ سے لڑنے کے لیے آیا، یا علی وہ تجھ سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، وہ مجھ سے لڑنے کے لیے آیا. اور تاریخ میں فیصلہ کیے جاؤ، علی کے مقابلے میں آتے رہو، نسلوں کا تعین کرتے جاؤ. علی کے آئے ہائے 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 علی کے. اور اب پھر بات یہ آئے گی صاحب، علی تو 40 ہجری تک رہے اس دنیا میں، اس کے بعد آج کی شب میں ابن ملجم ملعون نے قتل کر دیا. رہے 40 ہجری تک اس دنیا میں، تو 40 ہجری تک علی کے مقابلے میں جو آتا رہا اس کے شجرے کا تعین ہو گیا. اب 40 ہجری کے بعد عزیزان محترم تعین ہی نہ ہو سکتا کہ کس کا شجرہ نسب کیا ہے، کون دشمن رسالت ہے. اس لیے 40 ہجری سے لے کر آج 1418 ہجری تک بھی نسلوں کا تعین علی کے نام سے ہو رہا ہے کہ جن کی نسلوں میں خرابی ہے، جن کے نسب میں خرابی ہے، انہیں علی تو نہیں مل رہا. جہاں بھی کوئی علی والا ملتا ہے اسے قتل کر دیتے ہیں. یعنی اعلان کر رہے ہیں کہ شجرہ کیا ہے، حسب کیا ہے. نعرہ حیدری. بابا سے یا علی، آج بھی تیرا اسم گرامی، تیرا نام پیمانہ بنا ہوا ہے مومن اور منافق کا. آج بھی پہچان بنی ہوئی ہے نفاق اور کفر کی. آج بھی کسوٹی بنی ہوئی ہے کہ ایمان کہاں ہے، نفاق کہاں ہے، ولدیت کی وحدت کہاں ہے، ولدیت کی کثرت کہاں ہے. سلامات بھیجے، سلامات بھیجے، سلامات بھیجے. ولدیت کی ہوئے کبھی وقت ہوگا تو انشاءاللہ میں تفصیل سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. عزیزان محترم، دنیا کو یہ جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ایک ہی پیمانہ ہے جو ایمان کا تعین کرتا ہے. لا الہ الا اللہ کہنے سے ایمان ثابت نہیں ہوتا، محمد رسول اللہ کے اقرار سے ایمان ثابت نہیں ہو سکتا. آدمی مسلمان تو کہلا سکتا ہے، ایمان ثابت نہیں ہو سکتا. ساری کائنات میں ایک ہی نام ہے علی کا جس کا اقرار کیے بغیر ایمان کا پتہ نہیں چلتا. اگر لا الہ الا اللہ کہنے سے اور محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے سے انسان کے مومن ہونے کا پتہ چل سکتا ہوتا تو سورہ منافقون کبھی نازل نہ ہوتا. اور جو ہے نا دوستو، سلامات بھیجنا محمد علیہ محمد، یہ ہے وہ کلیہ. یہ سورہ منافقون کا آنا، سورہ منافقون کا نازل ہونا، اس میں صفات بتانا، خصوصیات بتانا، اس میں بتانا کہ میرے حبیب یہ جو آ رہے ہیں تیری بزم میں آ کر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہ جو آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، یاد رکھنا میرے حبیب یہ مومن نہیں ہے. یہ مومن کب ہوں گے؟ یہ مومن اس وقت ہوں گے حتیٰ یحکموک کا فیما شجر بینہم، جب یہ اپنے معاملات میں تجھے حکم بنائیں گے تب مومن ہوں گے. پھر جو تو فیصلہ کرتے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. حبیب نہ صرف یہ کہ تجھے اپنے معاملوں میں حکم بنائے، بلکہ جب تو کوئی فیصلہ کر دے تو تیرے فیصلے کے خلاف یہ اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے، شک نہ لائیں. تو جو پیغمبر کے فیصلے کے خلاف دل میں شک لائے وہ بھی مومن نہیں ہے، اور جو زبان پر اعتراض پیغمبر کے سامنے کر دے، توجہ ہے نا. سرکار یہ سلو کیوں کی، یہ جنگ کیوں کی، یہ علم کیوں دیا، یہ علم کیوں لیا، یہ ہجرت کیوں کی، یہ آیت کیوں آئی؟ جہاں زندگی ہی کیا اور کیوں میں گزر جائے، ہائے 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 یا علی، جہاں زندگی ہی کیا اور کیوں میں گزر جائے وہاں ایمان کی رغبت نہیں ہوتی. جہاں یقین کا عالم یہ ہو کہ 1400 برس ہو گئے ہیں، ہر دور میں ہمیں مقتل میں آنے کی دعوت دی جاتی رہی، قتل گاہیں سجانے کے اعزاز ہمیں 1400 برس میں صرف اس بات پر ملتے رہے کہ یا علی کیوں کہتے ہو، اور ہر قتل کے بعد، ہر خون کے بعد یا علی کہنے کے جذبوں نے افزائش کی ہے، ان میں کمی واقع نہیں آئی. یہ بتانے کے لیے کہ علی دماغ میں نہیں ہے، علی خون کی شرافت میں ہے. دکھاؤ
پوری 1400 برس کی تاریخ کو چیلنج کر رہا ہوں، جو رات کے 3 بجے رمضان کے مہینے میں اتنے ٹھنڈے موسم میں، اس برہم موسم میں، رات کے اس وقت تاحد نظر اتنی دور آبادی میں ہزاروں کی تعداد میں اپنے دربار کو اس وقار کے ساتھ کوئی سجا لے علی کے علاوہ، تو میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں. توجہ ہے؟ حالانکہ علی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، شہنشاہ ہمارا پردہ غیب میں ہے، شہنشاہ غائب ہے، دربار حاضر ہے. اور یہ دربار کا سجنا یہ بتا رہا ہے، دربار کا باقی رہنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ لاوارث دربار نہیں ہے، اس کا وارث موجود ہے. لاوارثوں کے دربار اجڑ جاتے ہیں. وہ تو ہے نا، لاوارثوں کے دربار اجڑ جاتے ہیں، یہ دربار وارثوں کا ہے. عزیزان محترم، یہ ادا خانہ کوثر میں تاریخی مجلس اعلیٰ، جس میں آپ تمام رات نوحہ خوانی بھی کر رہے ہیں، اب آپ کا ماتم بھی کریں گے، ذوالجناح کی زیارت بھی ہوگی. عزیزان محترم، زمانت دیکھے، زمانت سمجھے، زمانہ غور کرے. ایک ذوالجناح ہے جس نے کربلا میں حسین سے وفاداری کی تھی، آج تک اس کی شبیہ کا بھی احترام کیا جا رہا ہے. اس کی شبیہ کا بھی، یہ ذوالجناح نہیں ہے، اس ذوالجناح کی شبیہ ہے. سامنے آ جائے تو احترام واجب ہو جاتا ہے، سر جھکانا واجب ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، یاد رکھو، شبیہ ہوتی ہی اس کی ہے جس کی اصل موجود ہو. آپ نے غور نہیں کیا اس جملے پر، پھر غور کر لیں. شبیہ نہیں، اسے اور آسان کر دیتا ہوں، نقل ہوتی ہی اس کی ہے جس کی اصل موجود ہو، جس کی اصل موجود ہو. یاد رکھیں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بس یہی جملہ تقریر کا آخری جملہ ہے. نقل ہوتی اس کی ہے جس کی اصل موجود ہو. آپ نے دیکھا سرکار رسالت مآب کے بعد آج تک کتنے جھوٹے نبی بنے. یہ جھوٹے نبیوں کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی سچا نبی ہے. اور سرکار رسالت مآب کے بعد کتنے جھوٹے نبی بنے. جھوٹوں کا ہونا بتا رہا ہے کہ کوئی سچا نبی ہے. اور مولا کے پردے غیب میں جانے کے بعد کتنے جھوٹے امام بنے. یہ جھوٹے اماموں کا آنا بتا رہا ہے کہ کوئی سچا امام ہے. توجہ ہے نا؟ جانے بہت صلوات بھیجنا محمد علیہ. ارے آپ نے بہت نقل بنتی ہی اس کی، توجہ میری تقریر کا آخری جملہ، نقل بنتی ہی اس کی ہے جس کی اصل موجود ہو. یہ نقلی اماموں کا پیدا ہونا، جھوٹے اماموں کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سچا امام موجود ہے، اصل امام موجود ہے. جس کی اصل ہو اسی کی نقل بنا کرتی ہے، جس کی اصل ہو اسی. اب غور ہی نہیں کر رہے. ارے یہ مسجدیں نقل ہے کس کی؟ خانہ کعبہ کی. اصل موجود ہے تو نقل بن رہی ہے نا، اصل موجود ہے تو نقل بن رہی ہے نا. یعنی اصل کا وجود بتاتا ہے کہ نقل کیوں قائم ہوئی. آج تک نقلی نبی پیدا ہوئے، نقلی امام پیدا ہوئے، اس لیے کہ اصلی نبی بھی ہے، اصلی امام بھی ہے، لیکن آج تک کوئی نقلی خلیفہ نہیں بنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اصل تھا ہی نہیں. جو میرا بیٹا جو مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے سلامت رہو. یہ ہے اذان اس کے علی کی. اس کے فیصلہ کر جلا. اے کوئی شعر ہے جنہوں میں سمجھاوا، میں تو جملہ کیا ہے اور تو سر سمجھ بھی دیتا ہے تو رہن دے ادھر خیر نال. چلو سلوات بھیجو مولا دے نام پہ آل محمد صاحب. یاد رکھیں عزیزان محترم، نقل اس کی ہوتی ہے جس کی اصل موجود ہے. نقل ہونا اس بات کی دلیل ہے. اب یہ الگ بحث ہے کہ نقل مطابق عقل ہے یا نہیں. بھائی دیکھیں نا، میں کسی کی نقل کر سکتا ہوں، کوئی میری نقل کر سکتا ہے نا. نقل بھی کوئی میری نقل کر سکتا ہے، میری طرح واسکٹ پہن سکتا ہے، میری طرح چشمہ پہن سکتا ہے، میری طرح ٹوپی پہن سکتا ہے، میری طرح تسبیح پہن سکتا ہے. میری نقل تو یہ میری نقل کرنا میرے لیے تو خوشی کی بات ہے نا. یہ نقل کرنا میرے اصل ہونے کا اقرار ہے. توجہ ہے جانو سلوات بھیجے بس محمد علیہ محمد پر بات ہو گئی. یہی میں کہہ رہا ہوں، اگر عرفان عابدی کی اصل ہی نہ ہو تو اس کی نقل کون کرے. نقل تو اس کی نہیں ہو سکتی جس کی اصل نہ ہو، لیکن جس کی اصل ہوگی اس کی نقل ہوگی. نبی کی اصل ہے، نبی کی نقل ہو رہی ہے. امام کی اصل ہے، امام کی نقل ہو رہی ہے. جھوٹی صحیح نقل تو ہو رہی ہے نا. محترم مسئلہ صرف یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ، یہ مقدس مہینہ، یہ مقدس راتیں، یہ نزول قرآن کا ماحول، یہ شدت قرآن، یہ رقت قرآن، یہ تلاوت قرآن، یہ قرآن میں غور، قرآن میں خوف، قرآن میں تدبر، قرآن میں تفکر، یہ نمازیں، یہ سجدوں کی کثرت، یہ عمرے، یہ طواف، یہ مدینے، یہ شبینے،
یہ تمام لمحے ثابت کر رہے ہیں کہ اس مہینے کا ایک ایک سانس ایک ایک ساتھ مبارک بھی ہے، مسعود بھی ہے، عبادت کے لیے بھی ہے۔ تمام مسلمان اپنے تمام زندگی کا اثاثہ سمجھتے ہیں ماہ سیام کو، لیکن آج 18 رمضان کو صرف ہم علی والے ہیں جو علی کا ماتم کرنے کے لیے انگارے سجائے بیٹھے ہیں۔ یہ ماتم بھی ہوگا، یہ آگ کے شعلوں کو گلزار بنتا ہوا بھی دنیا دیکھے گی۔ یا حسین کہتے ہوئے ماتمی نوجوان آگ کے شعلوں میں جائیں گے تو اعلان کریں گے کہ اس دنیا کی آگ کو اگر یا حسین کہہ کے بجھایا جا سکتا ہے تو جہنم کی آگ کی حیثیت کیا ہے علی والوں کے لیے۔ عزیزان محترم، یہ اعلان کر رہے ہیں ارے ہم تو عام حالات میں اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنے جذبہ عبادت میں، اپنے جذبہ غم میں، اپنے جذبہ ماتم میں تیار ہو کر، پاکیزہ ہو کر، پاک کپڑے پہن کر، ہمارے ماں باپ ہمیں غسل دے کر، پاکیزہ کپڑے پہنا کر، علم ہاتھ میں دے کر کہتے ہیں جاؤ آگ کے شعلوں پہ یا حسین کرتے ہوئے آگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ لیکن ایسی نوبت نہیں آئی آج تک، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی نوبت آئے کہ ہماری کسی ماں بہن کو آگ پر چلنا پڑے۔ ارے یہ مصیبت بھی ایک گھرانے نے دیکھی ہے، سارے خیمے جل رہے ہیں، سلامت رہو، بس اتنی دیر لگتی ہے مجلس ہونے میں، سارے خیمے جل رہے ہیں۔ عاشور کی شب، عاشور کی عصر کا وقت قیامت کا وقت ہے۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا سب خیمے جل گئے، ایک خیمہ شعلوں کے لپیٹ میں ہے۔ میں نے دیکھا اس خیمے کے گرد ایک دلیر بیوی ہے جو کبھی اس خیمے کے قریب جاتی ہے، کبھی دور ہٹتی ہے، کبھی دائیں جاتی ہے، کبھی بائیں جاتی ہے۔ میں نے دیکھا، سنے گی میری ماں بہنیں یہ جملہ، حمید کہتا ہے، دشمن کا راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ وہ دلیر بیوی، وہ بہادر بیوی یا علی کہتی ہوئی جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہو گئی۔ میں سمجھا بہت قیمتی زیور ہوگا جسے یہ بچانا چاہتی ہے، بہت بڑا سرمایہ ہوگا جسے یہ بچانا چاہتی ہے، لیکن حمید کہتا ہے واللہ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بیوی اپنی پشت پر ایک بیمار کو لیے ہوئے آگ کی لپٹوں سے بچاتی ہوئی یا علی کہتی ہوئی باہر آئی۔ میں نے اس وقت پہچانا جب اس نے اس بیمار کا شانہ ہلا کر کہا بیٹا سجاد آنکھیں کھولو زینب اجل گئی۔ کیا اللہ جل مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ حمید کہتا ہے میں نے اس بیوی کو اس وقت پہچانا جب اس نے سجاد کا شانہ ہلا کر کہا بیٹا آنکھیں کھولو زینب اجڑ گئی، زینب اجڑ گئی۔ مولا سید سجاد نے، یہ آپ پر ماتم کرنے والے نوجوانوں مولا تمہیں سلامت رکھے، سید سجاد نے زندگی میں پہلی مرتبہ آج قیامت کا منظر دیکھا ہے، شعلوں میں گھرے ہوئے خیمے دیکھے ہیں اور پھوپھی کا کھلا ہوا سر دیکھا ہے۔ فوراً آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے میرا غیرت دار مولا کہتا ہے پھوپھی اماں چچا عباس کہاں ہے؟ پردے کا وارث عباس، پردے کا وارث عباس، علی کی بیٹیوں کا پردہ عباس، زینب و کلثوم کا پردہ عباس۔ غدارو آج مسجد میں علی جو ضربت کھا رہے ہیں نا، علی اکیلے نہیں ہیں، علی کے 18 بیٹے آج 18 رمضان ہے نا، آج شب ضربت ہے نا، بس یہی وقت ہے قتل، یہی وقت ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد نماز فجر کی اذان ہو جائے گی نا، یہی وقت ہے کہ میرا مولا زینب کو آواز دیتا ہے، ام کلثوم کو آواز دیتا ہے بیٹا ادھر آؤ۔ دونوں بیٹیاں بابا کے پاس آئی، دونوں بیٹیوں کو کلیجے سے لگا کر جب پیشانی پر علی نے زینب و کلثوم کے بوسہ دیا، ام کلثوم تڑپ کے کہتی ہے بابا مسجد میں تو روز جاتے ہو، بابا نماز تو پڑھنے روز جاتے ہو، لیکن آج کیسے پیار کر رہے ہو؟ آج تو ایسے پیار کر رہے ہو جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے، تمہارے روزے قبول کرے، تمہاری نمازیں قبول کرے، مولا تمہارا ماتم قبول کرے۔ عزیزان محترم 2 جملے سن لیجئے، مجلس ختم کر دوں گا۔ زینب کو پیار کیا، ام کلثوم کی پیشانی چومی، اب میرا مولا یہی وقت تھا 18 رمضان کا، میرا مولا مسجد کوفہ میں جانے کے لیے جیسے ہی بیت الشرف کے دروازے پر آئے، دروازے کے قریب ابھی پہنچے تھے، ان کے گھر میں پلے ہوئے پرندوں نے، بچوں نے اپنی چونچوں سے مولا کا دامن پکڑا، چلا کر کہا مولا مسجد میں نہ جاؤ، فاطمہ کی بیٹیوں کو یتیم نہ کرو، مولا مولا مسجد میں قاتل موجود ہے۔ جزاک اللہ، کیا فرصہ دے رہے ہو، بس یہ حق ہے
اداکاروں خدا کی قسم رونا چاہتے ہو تو ایک جملہ میرا سن لو. مسائل روک کر کہہ رہا ہوں, رات کے 3 بجے سردی کے اس موسم میں جتنے سکون کے ساتھ اس ادا خانے میں بیٹھ کر رات کے اس وقت میں میری ماں بہنوں تم رو رہی ہو نا, اللہ تمہارے پردے سلامت رکھے. تم ذاکر سے زینب کا پردہ سن کر بھی یہ بھی تحاشا رو رہی ہو, کس طرح سے ماتم جتنا تم رو رہے ہو نا, خدا کی قسم زینب کو حسین کے لاشے پر بھی اتنا رونے نہیں دیا گیا. جتنا تم سن کے رو رہے ہو, زینب دیکھ کر بھی نہیں رو سکی, زینب دیکھ کر بھی نہیں رو سکی. حالانکہ حسین تمہارا آقا ہے, زینب کا بھائی تھا حسین, زینب کا ماجایا تھا حسین. تم آج 1400 برس کے بعد بھی ذاکروں سے سنتے ہو اداداروں کہ حسین کے گلے پر خنجر چلا تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا, آپ کی آنکھوں سے اشکوں کی فراق ٹوٹ پڑی ہے. 1400 برس کے بعد سن بھی نہیں سکتے. سلام کرو نا اس بہن کو جو 70 قدم کے فاصلے پر قرآن سر پہ رکھ کر بھائی کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھتی رہی, بھائی سے وہ ہوتا رہا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. آج بس ایک جملہ, آج سارا دن ہو گیا, ساری رات ہو گئی, ہر ذاکر سے ہر عالم سے یہی سن رہے ہو نا. آج شب ضربت ہے, آج ابن ملزم ملعون نے میرے مولا کے سر پر شربت پاری, شربت کا لفظ آتا ہے تو تمہاری آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. اس حسین کو دیکھو نا جو دیکھ رہا ہے اور باپ شربت کھا رہا ہے. اس حسن کو دیکھو نا جو دیکھ رہا ہے اور بابا کی ریش اقدس خون سے تر ہو رہی ہے. اداداروں جیسے ہی ایک جملہ اگر سن سکو تو سن لینا. اداداروں جیسے ہی میرے مولا کی شربت لگی ہے نا, میرے مولا نے اشارہ کیا, ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا بیٹا حسن دوسرا سجدہ ہم نہیں کر سکتے, خون پیشانی کا سارے جسم میں آ گیا ہے, بیٹا دوسرا سجدہ مکمل کرو, نماز مکمل کراؤ, نماز مکمل کراؤ. حسن نے بابا زخمی بابا کے برابر بیٹھ کر نماز مکمل کرائی. میرے مولا نے بیٹھ کر نماز پڑھی, ادھر نماز فجر تمام ہوئی, ادھر علی کو غشایا, شیر خدا کو ایک گریم میں ڈالا گیا, ایک خالد میں ڈالا گیا. 18 بیٹے علی کے ماتم کرتے ہوئے ماتمدار, کوفے کے روزہ دار, سوزوار گلیوں میں وہ امیر المومنین وہ علیہ کا ماتم کرتے ہوئے جملہ سن لیا. ہاں ادارو یہ شیر خدا کا, یہ زخمی شیر خدا ہے, یہ زخمی شیر خدا ہے, یہ کوئی لاوارث نہیں ہے کہ جس پہ رونے والا کوئی نہ ہو. علی کے 18 بیٹے موجود ہیں. اب جملہ سن لو, مجلس اسی پر ختم کر دوں گا. ادادارو ابھی آدھا راستہ طے ہوا تھا کہ حسن کا کاندھا علی بادشاہ نے دبایا. بیٹا حسن رک جاؤ. بابا کیا بات ہے؟ بابا خیریت ہے؟ ہاں بیٹا یہ جو ہمارے ساتھ جو سمجھ گئے وہ بولو. بچہ ادا کرنا بیٹا, مولا تمہیں سلامت رکھے, تب مولا تمہارے ذکر حسین کی توفیق میں اضافہ فرمائے. مولا تمہیں سلامت رکھے. دل کی گہرائیوں سے رات کے اس وقت میں آسمان کے نیچے بیٹھ کر رو رہے ہو, شہزادیوں کو پرسہ دے رہے ہو. بیٹا رک جاؤ. بابا کیا ہے؟ بیٹا یہ ہمارے ساتھ جو کوفے کے روزہ دار آ رہے ہیں, یہ خاک اڑاتے ہوئے, یہ ماتم کرتے ہوئے, بیٹا انہیں یہیں سے واپس لوٹا دو. بابا حسن کہتے بابا کیوں؟ بابا یہ آپ کے نمازی ہے, بابا یہ آپ کے عزادار ہے, اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ انہیں راستے سے لوٹا دیا جائے. علی کہتے بیٹا حسن مجھے بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ فاطمہ کی بیٹیوں کے رونے کی آوازیں کوفے کے نام سنے. ارے میری بیٹیاں دروازے پہ رو رہی ہوں گی, علی مر جائے گا. ہاں جملہ سنا بیٹا, علی وقت سے پہلے مر جائے گا. اگر کسی نامحرم کے کارنوں میں میری زینب کی آواز چلی گئی, میری کلثوم کی فریاد چلی گئی, بیٹا انہیں واپس کرو. حسن نے حکم دیا, نمازی واپس چلے گئے. میں صرف اتنا جملہ کہوں گا, یا علی میں تیری غیرت کے قربان, مولا کوفے کے نامحرموں کے کانوں میں آج زینب کی آوازیں گوارا نہیں کر رہے. مولا 61 ہجری میں اسی کوفے میں آ جا جہاں تیری زینب, تیری کلثوم حسن بستا پتھر کھاتی ہوئی بہتانوں سے گزر رہی ہے, دنیا تماشا دیکھ رہی ہے, اور زینب فریاد کر رہی ہے, یا علیہ یا علیہ یا بابا. تمہیں اس نے